اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ رکوع میں خاص طور پر مثالیں بیان فرمائی تھی، بتوں کی مثال دی تھی گونگے بہرے آدمی کے ساتھ، اور اس کی وضاحت کی تھی، ان کی کم مائیگی، ان کی بے قدرتی، سب کچھ اس کا ذکر کیا۔ اور کفار چونکہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے بت معاذ اللہ خدا کے شریک ہیں، اور کائنات کا جو نظام چل رہا ہے تو وہ خدا کے پارٹنرز ہیں، اس میں شریک ہے۔ ہاں وہی کہتے تھے کہ ہم بنانے والا تو خدا ہے، سب کچھ تخلیق کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر یہ نظام چونکہ بہت بڑا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کو ضرورت پیش آئی اور مددگاروں کی، تو خدا نے پھر ہمارے بتوں کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے، یا جن کو ہم اپنا خدا سمجھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ساجی شریک بنا لیا ہے کہ چلو کافی کام میں کر رہا ہوں، تھوڑا بہت کام تم بھی کر لو ساتھ میں۔ تو اسی نظریے کے تحت وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مثالوں سے ان کو بیان کیا کہ گونگا بہرا بیکار قسم کا آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اس سب کچھ کرنے کے لیے بہت علم کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اور بڑی سے بڑی چیز، سب کا سب جو کچھ سسٹم چل رہا اس کے حکم کے تحت چل رہا اور اس کے کامل علم کے تحت چل رہا ہے۔ ہم بہت دور نہیں جاتے کہ انسان کی مثال لے لیجئے کہ انسان کے جسم میں کروڑہا ایسے کام ہیں جس سے انسان بھی واقف نہیں ہے اور کوئی بھی واقف نہیں ہے، مگر ہر چیز اپنی جگہ پر اپنے ٹائم پر بڑے فکس پراپر طریقے سے چل رہی ہے۔ کیونکہ زندگی صرف انسان ہی کی نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم کے اندر یہ جتنے بھی خلیات ہیں وہ بھی سب کے سب زندہ مخلوق ہیں۔ اور ایک خلیہ جس طرح ایک انسان کے اندر پورا نظام ہے، پورا سسٹم ہے، ایسے ہی وہ نہ نظر آنے والے خلیے کے اندر بھی پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو بڑی مخلوق ہے اس کے پورے نظام کو چلا رہا ہے، سسٹم کو چلا رہا ہے، تو ایسے ہی وہ باریک سا خلیہ جو ہمیں اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ باریک سا وائرس کہہ لیجئے، جراثیم کہہ لیجئے، بیکٹیریا کہہ لیجئے، جو بھی باریک ترین مخلوق ہے اس کے اندر بھی پورا نظام ہے، پورا سسٹم ہے، اس کو بھی وہی چلا رہا ہے۔ ان تمام باتوں کا علم بھی اس کو اور قدرت بھی اس کو ہے، کیونکہ اگر قدرت و علم نہ ہو تب بھی نہیں چلا سکتا، اور علم ہو صرف مگر قدرت نہ ہو تو بھی نہیں چلا سکتا۔ اور جن خداؤں کو جن کو تم کہتے ہو خدا کے شریک ساجی ہے، نہ ان کے پاس علم ہے نہ قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان تمام غیب کو وہی جانتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی، غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب سے مراد وہ ہوتی ہے کہ انسان، لفظی معنی تو یہ کہ انسان جیسے آگاہ نہ ہو، وہ غیب کہلاتا ہے، لیکن اصل جو غیب کا اطلاق ہوتا ہے وہ فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں جو ہم سے چھپی ہیں وہ بھی غیب ہی ہے، اس اعتبار سے کہ چھپی ہوئی ہے، اور ان تمام کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہاں اللہ کی عطا سے اس کے نبی جانتے ہیں، اس کے رسول جانتے ہیں، اور یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی آیت موجود ہے اور سورہ جن میں بھی آیت طیبہ موجود ہے کہ اللہ فرماتا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پہ، مگر یہ کہ اپنے پسندیدہ رسول میں سے جس پہ چاہے ظاہر کر دے۔
تو قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ غیب اللہ کی عطا سے اللہ کے رسولوں کو ہی ملتا ہے، جو خاص پسندیدہ ہیں ان کو ملتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گیا کہ جو لوگ انبیاء کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں نے دیتا ہوں ان کو، میں ان پہ ظاہر کرتا ہوں اپنے نبیوں پہ، اپنے رسولوں پر، تو قرآن کی اس آیت کے منکر ہو گئے۔ اور اسی طرح نبیوں کے نظر کرم سے امت کے بعض اولیاء کو بھی دیا جاتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، جس پہ اللہ کا رسول چاہے نظر کرم فرمائے اس کو سکھا دیتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے۔ اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو غوث زمانہ ہوتا ہے، غوث وقت ہوتا ہے، تو اس کے سامنے ہر قسم کے حالات ہر وقت جاری ہوتے ہیں، ہر قسم کے حالات جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اور خود پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی سید شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ، بے شمار واقعات ہیں آپ کے، لیکن ایک دو واقعے کہ آپ کی خدمت میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک شخص آیا اور اس نے اپنے آ کے تعارف کرایا، اور تعارف کرانے کے بعد اس نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں مہینہ ہوں اور میں بھی آنے والا ہوں، طلوع ہونے والا ہوں، اور اس مہینے میرے اندر فلاں فلاں اہم کام ہوں گے۔ تو اس نے آنے سے پہلے، وہ کام ہونے سے پہلے ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو ابھی یہ سب اللہ کی عطائیں ہوتی ہیں۔